ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشخانہ کیس کی سماعت دوران عدالت وقت کے حوالے سے پی ٹی آئی کے وکیل اور جج ہمایوں دلاور میں جملوں کا تبادلہ۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ اس کیس کو کیوں اتنا جلدی چلایا جا رہا ہے۔ جج نے کہا آپ کا دامن صاف تو کیا پریشانی ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عثمان مظفر سے۔ عثمان بتائیے گا جج اور وکیل میں کون سے جملوں کا تبادلہ ہوا ہے؟ جی بالکل جو ہے آج توشخانہ فوجداری کیس کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ نیاز اللہ نیازی جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کیونکہ تیسرا وقفہ تھا، عدالت نے انتظار کا کہا تھا اور کہا تھا کہ خواجہ حارث جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ آ کر حتمی دلائل دے، کیونکہ اس سے قبل الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز جو ہے وہ بھی دلائل دے چکے ہیں۔ تو اس اب کے جو سماعت تھی اس میں نیاز اللہ نیازی پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت سے کہا، ریکویسٹ کی کہ عدالت اس سماعت کو ملتوی کر دے۔ کل بھی خواجہ حارث جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کو آگے لے کے جایا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ خواجہ حارث کب تک آئیں گے، کیونکہ آج حتمی دلائل جو ہے وہ دیں گے ورنہ میں فیصلہ محفوظ کر لوں گا۔ جس پر جو جج ہمایوں دلاور اور نیاز اللہ نیازی جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان میں تکرار ہوئی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ میں کبھی پہلے دلائل دینے سے بھاگا ہوں اور 32 سال سے آپ مجھے جانتے ہیں۔ جس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آپ سے قبل عاصم بیگ آئے تھے، جس پر نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ عاصم بیگ جو کہ وکیل تھے پی ٹی آئی کے ان کو چھوڑیں، آپ کو یہ سے بتائیں کہ آپ کو جلدی کیا ہے، ٹرائل تو کئی عرصے چلتے ہیں۔ تو جس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آپ کا دامن صاف ہے تو کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے۔ جس پر نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ توشخانہ میں بی ایم ڈبلیو کا معاملہ بھی ہے، قوم سب جانتی ہے، قوم کو شعور آ چکا ہے۔ تو جس پر جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیے کہ کیا یہ شعور جو ہے وہ آپ لوگوں نے دلوایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سخت جملوں کا جو تبادلہ ہے وہ بھی ہوا اور اب جو سماعت ہے وہ 3 بجے تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے، وقفہ کیا گیا ہے اور 3 بجے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کی حاضری کو یقینی بنانے کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں۔ وہ کہا گیا ہے کیونکہ ان کی استثنا کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی۔ عثمان یہ بھی بتائے گا کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر سکتی ہے، کیا سنا بھی سکتی ہے؟ کیونکہ دوسری جانب بھی یہ کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ جب تک جو ہائی کورٹ فیصلہ نہ دے دے ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جی بالکل جو ہے عدالت فیصلہ محفوظ کر سکتی ہے، لیکن اگر سنانے کی بات کی جائے تو وہ تاحال کیونکہ جو تحریری آرڈرز ہے وہ کسی بھی فریق کی جانب سے، نہ ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے، نہ ہی جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ جب تک میرے پاس ریٹن آرڈر نہیں آتے تب تک جو ہے وہ مزید کارروائی چلتی جائے گی۔ تاحال اس وقت تک ریٹن آرڈر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ عدالت چاہے تو آج فیصلہ محفوظ کر سکتی ہے اور اس کے بعد کل فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر ریٹن آرڈر مل جاتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان یا پھر ہائی کورٹ کی طرف سے، اس کے بعد جو ہے یا عدالت کو ریٹن آرڈر ملتے ہیں تو پھر سماعت جو ہے رک سکتی ہے، کیونکہ بارہا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا نے کہا عدالت سے کہ کبھی ہمارے اسی حوالے سے کیسز جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں مختلف عدالتوں میں۔ عثمان یہ بھی بتائیے گا کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی کیس سنا جا رہا ہے اور اس سے متعلق جج ہمایوں دلاور سے متعلق انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیا، پھر سپریم کورٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ کیس چلے۔ سو اس تمام تر صورتحال میں وکلا کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، جیسا کہ یہاں پر جو وکلا ہے وہ ان سے بارہا ہماری بات ہوئی تو جس سپیڈ سے یہ کیس چل رہا ہے وکلا بھی جو ہے اس کو مشکوک سمجھتے ہیں۔ وکلا کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو کیسز چل رہے ہیں اس میں اتنی سپیڈ سے کیس چلتا ہوا نہیں دیکھا گیا، اور جیسا کہ جو گزشتہ روز جو 4 گواہان کی لسٹ جو دی گئی تھی اور اس لسٹ کو جو ہے عدالت نے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ پہلے وہ جب لسٹ دی گئی تو عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس آئے کہ فوری طور پر وہ گواہان کو پیش کیا جائے۔ جب گواہان کے لیے ایک وقت مانگا گیا کہ 1 دن کا وقت دے، کوئی گواہ جو ہے وہ کراچی میں ہے، تو اس کے بعد جو ہے عدالت نے یہ تقریباً 2 گھنٹے بعد جو ہے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ان جو گواہان ہیں یہ غیر متعلقہ ہیں، ان کو مسترد کیا جاتا ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کے وکلا ہے ان کا یہ موقف ہے کہ اگر عدالت 2 گھنٹے پہلے جو ہے ان گواہان کو سننا چاہ رہی تھی، 2 گھنٹے بعد عثمان یہ بھی بتائیے گا کیونکہ جو گواہ پیش کیے گئے تھے وہ تو انکم ٹیکس آرڈر کے تحت کے تھے، تو کیا اس کیس میں وہ گواہان بنتے تھے پیش کرنا؟ جی جو گواہان تھے وہ تھے ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے، کیونکہ ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے امجد پرویز نے بھی کل دلائل دینے کی عدالت میں کوشش کی، تو
अदालत ने उनको रोका कि जब टैक्स रिटर्न के हवाले से जो गवाहान पेश करने थे उन्हीं को ही जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है, तो आप इस पर दलाइल क्यों दे रहे हो। अदालत ने अमजद परवेज जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनको भी रोका और टैक्स रिटर्न पे जो है वो दलाइल देने की इजाज़त नहीं दी और फिर कहा कि अमजद परवेज जो केस है उसी में मुतलका रहे। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से बी फॉर्म होता है जो कि इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा करवाने का फॉर्म जिसको कहा जाता है, उसके हवाले से जो दलाइल दिए और दलाइल जो है तकरीबन 1.5 घंटा चलते रहे। 1.5 घंटे बाद जो है दलाइल मुकम्मल हुए तो फिर अदालत ने कहा कि अमजद परवेज जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं दौरान अदालती वक्त के हवाले से पीटीआई के वकील और जज हुमायूं दिलावर में जुमलों का तबादला हुआ। हमें अपडेट करे थे उस्मान मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया आपका।